بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نکاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب نے ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر، حکیم بے روزگار ہو جائیں گے، سارے ہسپتال بند ہو جائیں گے اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں گے۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بھائی، بہن سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، ڈھنڈور ڈنگر، زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز ایک اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخل دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب بک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے، قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس تحریر سے، اس واقعے سے کوئی سبق ملا ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں، کیونکہ ایسی ویڈیو، ٹاپک، تحریریں، واقعات میرے چینل پہ آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہیں، جس سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملتا رہے اور مجھے بھی اجر ملتا رہے۔ کوئی بھی اس باتوں پر عمل کرے گا تو ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا اور اس کی زندگی سنور جائے گی۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، آگے بھی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔